حدیث ہے وقال علی بن محمد، یہاں سے ہونا ہے نا جی چلیے راغب صاحب پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال علی بن محمد علیہ السلام لولا من يبقى بعد غیبت قائمکم، کہنا لولا من يبقى بعد غیبت قائمکم من العلماء الداعین الیہ والدالین علیہ۔ ہاں مولانا، قال علی بن محمد، علی بن محمد جب کہا جا رہا ہے تو کون سے امام ہوں گے راغب؟ علی بن محمد کون سے امام ہیں؟ 10ویں امام۔ کہاں مدفون ہیں؟ بولیے بولیے بولیے، سامرہ میں دفن ہے، ٹھیک ہے۔ 10ویں امام علی ابن محمد النقی، ٹھیک ہے۔ 10ویں امام ہمارے سامرہ میں مدفون ہیں۔ انہوں نے فرمایا لولا من یبقى بعد غیبت قائمکم، کہ اگر تمہارے قائم کی غیبت کے بعد باقی نہ ہوتے۔ یہاں قائم سے مراد کون ہے؟ یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم الشریف، کہ اگر ان کی غیبت کے بعد علماء باقی نہ ہوتے، ایسے علماء الداعین الیہ، کہ جو لوگوں کو امام زمانہ کی طرف کیا کر رہے ہوں؟ بلا رہے ہوں۔ والدالین علیہ، اور امام زمانہ کے وجود پر کیا کر رہے ہوں؟ دلالت کر رہے ہیں۔ والذابین عن دینہ بحجج اللہ، اور پشت پناہی کر رہے ہیں۔ ذابین کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دفاع کرنے والے، پشت پناہی کرنے والے، رکھوالی کرنے والے۔ والذابین عن دینہ، اور ان کے دین کا دفاع کرتے ہیں بحجج اللہ، اللہ کی حجتوں کے ذریعے۔ والمنقذین، اور ان کو نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، لضعفاء عباد اللہ، اللہ کے ضعیف ترین بندوں کو۔ کس سے نکالتے ہیں؟ من شباک ابلیس و مردتہ، ٹھیک ہے، ابلیس کے جال اور ابلیس کے چیلوں کی جال میں، ٹھیک ہے۔ مردہ مانے کیا تھا؟ اس کے سرکش غلام جو ہیں ابلیس کے۔ من شباک، شباک کہیں گے جال کو۔ من شباک ابلیس و مردتہ، ابلیس اور ابلیس کے چیلے، ان کے جال سے کمزور اللہ کے بندوں کو نکالتے ہیں، نجات دلاتے ہیں۔ وَمِن فَخَاخِ النَّوَاصِبِ، فخ کہتے ہیں، جانتے ہیں کس کو؟ گھاٹی کو۔ من فخاخ النواسب، اور جو آدائے اہل بیت نے یعنی گڑھے بنا رکھے ہیں جگہ جگہ گمراہی کے لیے، انسانوں کو گرانے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، ان سے کیا کرتے ہیں؟ نجات دلاتے ہیں۔ الذین یمسکون عظمت قلوب ضعفاء الشیعہ، کیا ہے؟ عظمت قلوب ضعفاء الشیعۃ کما یمسک السفینۃ سکانہا، کہہ رہا الذین یمسکون عظمت قلوب ضعفاء الشیعہ، کہہ رہے ہیں جو لوگ یمسکون کیا کرتے ہیں؟ پکڑ کے رکھتے ہیں، روکے رکھتے ہیں۔ صحیح؟ اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیا عام لوگ ہوتے ہیں؟ ہاں، کہہ رہے ہیں الذین یمسکون عظمت قلوب ضعفاء الشیعہ، جو کمزور شیعہ ہیں ان کے دلوں کو کیا کرتے ہیں؟ مضبوط کرتے ہیں، ان کو مستحکم بناتے ہیں، انہیں پکڑے رکھتے ہیں۔ کما یمسک السفینۃ سکانہا، جیسے کہ کشتی اپنے اوپر رہنے والوں کو، کشتی میں رہنے والوں کو، کشتی میں بیٹھنے والوں کو پکڑ کے رکھتی ہے، یعنی جس طرح سے کشتی اپنے سکان کو، اس پر بیٹھنے اور رہنے والوں کو پناہ دیتی ہے، اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو کمزور شیعوں کو، ان کے دلوں کو مستحکم بناتے ہیں اور انہیں اپنی پناہ میں رکھتے ہیں،
کیا ہوتا ہے؟ لما یبقى احد الا ارتد عن دین اللہ. اگر یہ لوگ نہ ہوتے، یہ علماء نہ ہوتے، تو کوئی باقی نہیں ہوتا الا ارتد عن دین اللہ، سوائے اس کے سب کیا ہو جاتے؟ مرتد ہو جاتے. ابھی وقت سخت ہے مولانا، بہت سخت وقت ہے. ہاں ایک اور ہو گیا نا علی اکبر کر کے کوئی، اچھا یہاں کا ایکٹر تھا، لیکن وہ پہلے ہی سے ویسا ہے. ایک دن میں کوئی تھوڑی مذہب بدلتا ہے. آپ کی اسی لیے کہا گیا ہے کہ غلط لوگوں کے ساتھ نہ رہو. تھوڑا روکو پھر بدلو. غلط لوگوں کے رہے تھے انہی سب باتوں کو لے کے کہ احمد علی آبدی یہ وہاں پلاٹ لے رہے تھے تو وہاں لے رہے تھے، وہاں لے رہے تھے، وہ اتنے کروڑ کا تھا تو اتنے اس کا تھا. تو کہہ رہے ہیں کیا ہوتا؟ سارے کے سارے کیا ہو جاتے؟ مرتد ہو جاتے. وہ جو علی اکبر جو وہاں کے ہیں انہوں نے کیا ریزن بتایا کہ ابھی جو بپن راوت جو SDS تھے، ٹھیک ہے، ان کی شہادت پہ کچھ مسلمانوں نے جو ہے اسماعیلی پوسٹ کی فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ، کس پہ ہوتی ہے وہ اسماعیلی پوسٹ کی. کا اس سے میں بہت دکھی ہو کے ایسے مذہب کو جس میں نفرت پھیلائی جاتی ہو، کسی کی شہادت پہ خوشی منائی جاتی ہو، میں اسلام دھرم چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. تو ایک دن میں کوئی گمراہ نہیں ہوتا ہے. اس کی ایک پوری ہسٹری آپ چیک کریں گے تو پہلے ہی سے رہتا ہے. ہمارے ہی خاندان کے بھی ایک صاحب ہیں، ابھی وہ ہاتھ جوڑنے لگ گئے ہیں مورتیوں کے آگے. دیکھو آگے جا کے کہاں پہنچتے ہیں ماشاءاللہ سے حاکم پارٹی میں ہیں جس کی حکومت ہے. تو ابھی جگہ جگہ جا کے جو ہے ہاتھ جوڑتے ہیں. آگے دیکھو کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا کہ اگر علماء نہ ہوتے لما بقی احد، تو کوئی باقی نہیں رہتا الا ارتد عن دین اللہ، سوائے کہ وہ اللہ کے دین سے مرتد ہو جاتا، پھر جاتا. اولئک هم الافضلون عند اللہ عز وجل. اور جو علماء ان لوگوں کو پکڑ کر رکھتے ہیں، ان کی ہدایت کرتے رہتے ہیں، ان کے شک و شبہات کو دور کرتے ہیں، وہی افضل ترین عالم ہیں.